آگے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، کچھ واقعات۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 چیزوں سے بچو جو کہ تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اے صحابہ کرام، آپ 7 چیزوں سے بچو کیونکہ یہ 7 چیزیں تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 چیزیں کون سی ہیں اور کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ 7 چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلی چیز ہے شرک کرنے سے بچو۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، آپ اس چیز سے بچیں، نہیں تو یہ ہلاکت میں چلے جائیں گے، یہ تباہی و بربادی والی چیز ہے۔ اور دوسری بات فرمایا، جادو کرنے سے بچے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جادو ٹونے کرتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا، ناحق قتل نہ کرنا، کسی کو ناحق کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ آگے فرمایا، چوتھا فرمایا، سود کھانے سے بھی بچو، کیونکہ سود بھی اتنی بڑی لعنت ہے، اتنا بڑا عذاب ہے، کیونکہ جو انسان سود کھاتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آگے پانچواں فرمایا، یتیم کا مال ناحق کھانے سے بچو، اپنے آپ کو بچانا۔ اور چھٹا فرمایا، جنگ کے دوران بھاگ جانا، کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں جنگ سے، آپ نے واضح فرما دیا کہ جنگ سے بھی نہیں بھاگنا چاہیے۔ اور ساتواں فرمایا، پاک دامن عورتوں، مومن عورتوں پر تہمت لگانے سے بھی بچو۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی نہ کسی پہ تہمت لگا دیتے ہیں، کسی پاک انسان پہ یا مرد پہ یا عورت پہ، حالانکہ اس چیز کا وہ حقدار، وہ مجرم نہیں ہوتا، لیکن اس کے اوپر تہمت لگا دی جاتی ہے۔ جو انسان تہمت لگانے والا ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرما دے گا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم ان چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب الوصا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 حدیث نمبر 2766۔ آگے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، اور واقعہ، ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کرام کو فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح کر دے گا، پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہوگا اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نماز پڑھتے ہوں گے اور زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے اور روزے بھی رکھتے ہوں گے اور حج بھی کرتے ہوں گے، لیکن انہیں کیا ہوگا؟ انہیں کوئی حرام چیز پیش کی جاتی تو لے لیتے، بس اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو مٹا دے گا جیسا کہ سود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت والے دن ایسا ہوگا، کچھ لوگوں کی نیکیوں کو ایسے آگ کی طرح، ہوا کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حج بھی کرتے ہوں گے اور نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے اور روزے بھی رکھتے ہوں گے اور زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، لیکن ہوگا کیا؟ وہ حرام چیزوں کو لے لیں گے، حرام حلال کی پہچان کو بھول جائیں گے، جیسا کہ سود ہے۔ اگر وہ سود کھا رہے ہوں گے، وہ کہیں گے یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ضائع فرما دے قیامت والے دن، کیونکہ وہ ان کو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے ہوں گے۔ اس لیے ان کو کوئی حج کرنا، کوئی عمرہ کرنا، کوئی زکوٰۃ دینا اور کوئی نماز روزہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس لیے کیونکہ وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ کتاب الکبائر صفحہ نمبر 136۔ آگے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن کی بات ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازہ پڑھنے تشریف لے گئے، تو دھوپ کی بڑی شدت، بہت زیادہ تیز دھوپ تھی، اور وہاں کوئی سایہ نہ تھا، ایک ہی شخص کا مکان تھا جس کی دیوار کا سایہ دیکھ کر تو لوگوں نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضور اس مکان کے سایہ میں کھڑے ہو جائیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس مکان کا مالک جو ہے یہ میرا مقروض ہے، اگر میں اس کی دیوار سے کچھ نفع حاصل کیا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میں دینے والا نہ بن جاؤں، کہ نزدیک کہیں سے سود لینے والوں میں سے شمار نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو
ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ یہ ہمیں بھی درس دیا گیا کہ اگر کسی کا کوئی لین دین ہو، اس سے کوئی چیز نفع لیں گے تو وہ بھی سود میں زمرے میں آ سکتی ہے، کیونکہ ان کو صرف دیوار کے سائے کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہیں یہ میں سود کے زمرے میں نہ آ جائے یہ بات، کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس سے قرض کا کچھ نفع لیا جائے وہ سود ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دھوپ میں ہی کھڑے رہے اور وہاں پہ بیٹھنا گوارا نہ کیا، کیونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یاد تھا اور وہ لوگ عمل کرنے والے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کے مطابق عمل کریں اور عمل کے مطابق زندگی گزاریں، تو ہماری زندگی بہترین ہوگی، دنیا بھی بہترین ہوگی اور آخرت بھی بہترین ہوگی۔ یہ تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 188۔